بنی اسرائیلوں کو جب حکم تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی مت مارنا، لیکن 70,000 بنی اسرائیل اسی دن مچھلی مارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا تھا۔ یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ عالمین، آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جی لگا کر جم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مدینے میں مرنے کی دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ اور یاد جب بھی مجھے مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب بھی مجھے مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ حق کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ کہتے رہیے، نیکیوں میں اضافہ فرماتے رہیے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب جسے جنت میں کھجور کا درخت لگوانا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں حیوان ناطق بنایا، ہمیں اشرف بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل کوئی ہے تو نماز ہے۔ نماز یہ افضل الفرائض ہے، افضل العبادات ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز یہ مومنوں کی معراج ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نماز پڑھیے تو دل میں یہ ارادہ ہونی چاہیے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ارادہ دل پر نہ جم پائے تو یہ ارادہ کیجئے اگرچہ میں خدا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے آہنگ مسافرت منازل طے کرتے ہوئے برلب دریا پہنچے تو دریا میں کیا چیز ملاحظہ کرتے ہیں کہ دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو غذا بنا رہی ہیں۔ اس بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس دریا میں بھی قحط سالی کا اثر سرایت کر گیا۔ اتنا سوچنا ہی تھا، حاطف غیبی سے یہ آواز آتی ہے، اے بندے، دریا میں مچھلیاں دوسرے کو غذا بنا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ قحط سالی کا اثر سرایت کر گیا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی شخص کا گزر ہوا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اسے پیاس کی جب شدت ہوئی، دریا پر پہنچا، اس نے چلو میں پانی اٹھایا، پینا چاہا، چونکہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے، جیسے منہ میں ڈالا فوراً اگل دیا۔ تو اس کے جھوٹے کی نحوست کی وجہ سے مچھلیاں ایک دوسرے کو، سمندر میں مچھلیاں ایک دوسرے کو غذا بنا رہی ہیں۔ اس کے جھوٹے
کہ نحوست کی وجہ سے سمندر میں دریا میں قحط سالی جیسی اثر سرایت کر گئی. بے نمازی کے متعلق یہ باتیں تھی. برادران ملت اسلامیہ، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اس سے پروردگار بھی راضی ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں. جب میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، پروردگار راضی ہوتا ہے، تو اس شخص کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیرت پر ہم زندگی گزارتے ہیں. تو برادران ملت اسلامیہ، ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر زندگی گزارنے لگیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہوگی، اخروی زندگی میں بھی کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہوگی. آج ہم مصطفیٰ کے سیرت پر عمل کرنے لگیں گے، ہر محاذ پر کامیاب و کامران ہم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہر محاذ پر، ہر جگہ ہمیں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ماں پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گل سیدھا پیدا. برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور اقدس ہے. ان کے زمانے اقدس میں ایک عورت نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر زنا کا ارتکاب کر لیتی ہے. زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد متعینہ مدت کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے. وہ عورت اس بچے کو قتل کر دیتی ہے. لیکن جب گناہ کا احساس ہوا، احساس ہونے کے بعد وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہ یا نبی اللہ، ہم سے خطا سرزد ہو چکی ہے، خطا واقع ہو چکی ہے. یا نبی اللہ، میں توبہ کرتی ہوں، میرا گناہ یہ ہے. حضرت موسیٰ پوچھتے تمہارا گناہ کیا ہے؟ تو کہتی ہے میرا گناہ یہ ہے کہ ہم نے زنا کا ارتکاب کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کو قتل کر دیا. یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے عورت، جہاں سے نکل جا، کہیں تمہاری وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے اور ہم سب جل کر اس میں خاکستر نہ ہو جائے. وہ عورت مایوس ہو کر وہ چل جانے لگتی ہے. اتنے میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. یا نبی اللہ، آپ نے توبہ کرنے والی کو کیوں بھگا دیا؟ کیا آپ نے اس سے بھی برے شخص کو نہیں دیکھا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیا اس سے بھی کوئی برا شخص ہو سکتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں ہاں ہے. جو شخص نماز کو جان بوجھ کر قصداً ترک کر دیتا ہے تو اس زانی سے بھی بدتر ہے، اس زنا کرنے والی عورت سے بھی وہ شخص بدتر ہے. آج ہم نماز کو بالائے طاق رکھ دیے ہیں. نماز ہماری فرصت نہیں ملتی ہمیں کہ ہم نماز ادا کریں. اگر ہم نماز ادا کرتے تو ہماری زندگی میں 4 چاند لگ جاتے. برادران ملت اسلامیہ، نماز پڑھتے آج ہر محاذ پر ہم کامیاب و کامران ہوتے. ہم مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرتے تو ہر محاذ پر، ہر جگہ ہم کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آتے. لیکن ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو چھوڑ دیا، ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے نماز کو بالائے طاق رکھ دیا. فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن جب اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے، لیکن جو ہمارے بڑے اور نوجوان لڑکے، بزرگ شخص چوک چوراہے پر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ توفیق نہیں ملتی ہے کہ ہم مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لے، فجر کی نماز ادا کر لے، ظہر کی نماز ادا کر لے، عصر و مغرب کی نماز ادا کر لے. برادران ملت اسلامیہ، اب دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ایک انسان کسی کے شخص کی یہاں شادی ہے، اب وہ شخص نے اس کو دعوت دی کہ ہمارے گھر آنا ہے، کھانا کھانا ہے، ہمارے یہاں دعوت پہ آنا ہے، اور وہ شخص اس کے گھر نہ جائے تو وہ شخص ناراض ہو جاتا ہے. لیکن ہم خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، 5 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں.
ہمیں تو یہ ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا ہم پر کرم والا ایک کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت مصطفیہ میں پیدا فرمایا ہے اور امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، اور ہم اس عذاب نازل ہوتا اور ہم اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیلوں کو جب حکم تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی مت مارنا، لیکن 70,000 بنی اسرائیل اسی دن مچھلی مارتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر بنا دیا تھا۔ یہ تو مصطفیٰ کا کرم ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، ہم مصطفیٰ کی امتی میں ہیں، امت ہے مصطفیٰ کی، اس وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح دن بھر میں 5 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر زندگی میں انقلاب لانا ہے، کہ زندگی خوشگوار بنانا ہے، ہر محاذ پر آپ کو کامیاب و کامران ہونا ہے، تو آپ مصطفیٰ جان رحمت کے سیرت پر عمل کرنے لگیں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر عمل کرنے لگیں گے، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہوگی، اخروی زندگی میں بھی کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہوگی۔ طوفان اشک لانے سے اے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔